औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल मैंने एक ट्वीट देखा और वो ट्वीट था जनाब साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून जनाब बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन साहब का। और उस ट्वीट पे जो उन्होंने ट्वीट किया था वो था बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। उन्होंने उस ट्वीट में जो तहरीर थी उनकी, उस ट्वीट में उन्होंने फरमाया कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपकी तंजीम का नाम इस्तेमाल करके कुछ जाली सियासतदान MQM की सियासत को कैश कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो मज़ीद लिखते हैं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि सियासी अमल का हिस्सा बनकर अपने करोड़ों वोटरों के हक़ के रायदही को ज़ाया होने से बचाएं। फिर आखिर में बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि पिछली खामोशियों और आज कोई बात गलत लगे तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। एतज़ाज़ हसन साहब इस वक्त पाकिस्तान के का शुमार उन सियासतदानों में होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा होते हुए, मेंबर होते हुए, वो बाज़ पार्टी पॉलिसियों पर इख्तलाफ रखते हैं और रखते चले आए हैं। इससे कबल भी उनकी जो है वो पार्टी हवाले से बहुत से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो खुलकर इज़हार करते रहे माज़ी में भी। और इस हवाले से भी जनाब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी उन्होंने जो ये ट्वीट किया है वो भी मैं समझता हूँ कि पार्टी पॉलिसी। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब वो अताब में थे, यानी जब एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने एक मरतबा फरमाया था कि अल्ताफ़ हुसैन पर जिन दिनों में पाबंदी आयद की गई थी, उनकी तहरीर, उनकी तकरीर और उनके जो कारकुनान से राब्ते थे, उन पर जब पाबंदी आयद की गई थी तो उस पर हम लोगों की खामोशी, माना सियासतदानों की खामोशी, वो उन्होंने कहा था कि मुजरमाना खामोशी थी और उस वक्त हमें खामोश नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामला तय हो गए और वो वफाकी वज़ीर ख़ारजा बना दिए गए, तो फिर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अब फरमाइएगा कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए आपके दिल में किस कदर नरम गोशा पाया जाता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसकी सख्ती से उन्होंने कहा कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर एक तो उन्होंने तनकीद की और उन्होंने इन अल्फाजों में फरमाया कि उन पर जो पाबंदी है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाई गई और बिल्कुल ठीक लगाई गई है। तो उन्होंने फौरी तौर पर यू टर्न लिया था। लेकिन एतज़ाज़ हसन साहब ने 2 रोज़ कबल जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में न सिर्फ हकीकत है बल्कि वो इस ट्वीट को किए हुए ट्वीट पर को जो है स्टैंड भी ले रहे हैं और उनका कहना है, उन्होंने बाकायदा इसको ऑन भी किया है कि वो बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बिल्कुल मेरी जानिब से किया गया है और मेरे उस ट्विटर अकाउंट से किया गया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी थी गुज़श्ता कई सालों से, उस सिलसिले में एतज़ाज़ हसन साहब पहले सियासतदान हैं जिन्होंने इन हालात में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनका ये कहना है कि उन पर जो पाबंदी आयद है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। बल्कि आपकी MQM के नाम पर जो जाली सियासतदान इसे कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी रोका जाए और आप अपनी सियासत के ज़रिए इनको रोक सकते हैं। तो मेरी एतज़ाज़ हसन साहब से ये दरख्वास्त है कि एतज़ाज़ हसन साहब, बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। इसके अलावा ग़ालिबन इस्लामाबाद में भी कोई पिटीशन गैर समाअत है। तो आप एक एज़ ए वकील इस पिटीशन पर जो है पिटीशन पर फाइट कर सकते हैं और बानी मुत्तहिदा के हवाले से कानूनी जंग लड़ सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में आप अपने फ़राइज़
انجام دیں اور بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کے متعلق جو آپ کو نالج ہے یا جن پر جو اس قسم کی پابندی عائد کی گئی ہے اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرسٹر اعتزاز حسن کا تعلق اس وقت لاہور سے ہے، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا میں ماضی کی طرف جاؤں تو اعتزاز حسن صاحب بھی مائیگریٹڈ ہیں، اور اعتزاز حسن صاحب اور ان کی فیملی 1947 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ اور ایک اور میں ان کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں، غالباً بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، کہ بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں انہیں جب 2 مرتبہ اقتدار ملا تو وہ بڑی اہم پوسٹوں پر رہے ہیں۔ پہلے 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار ملا تو وہ وزیر داخلہ تھے، اور دوسری مرتبہ جب غالباً اقتدار محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیا گیا 1993 میں، تو وہ وفاقی وزیر قانون تھے غالباً، تو ان بڑی اہم پوسٹوں پر رہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بڑے قریب ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اب آتے ہیں ہم ایک دوسری خبر کی جانب۔ تو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے 17 رکنی وفد نے جناب اظہار الحسن صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی گزشتہ روز، اور گزشتہ روز انہوں نے ملاقات کے بعد اپنے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو ایک اظہار الحسن صاحب نے صوبائی اسمبلی میں ایک اس کو نظم کہیں یا غزل کہیں یا اشعار کہیں انہوں نے ادا کیے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے، وہ بہت مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، منا کھانے سے مراد لوٹ مار کرتے ہیں، آؤ مل کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو وہ ان کے ساتھی نہیں تھے، وہ سخت مخالفین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور متحدہ قومی موومنٹ کی صفوں میں وہ جو ہیں وہ غالباً صوبائی اسمبلی میں میرے خیال سے متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ تو اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی پہ طنز کیا کرتے تھے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، لیکن اب وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر رہے تھے، غالباً ان کا پھر وہی ارادہ ہوگا کہ ان کو مشورہ دینے گئے ہوں گے کہ آؤ اب ہم سب مل کر کھاتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ نے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتدال سے ان کو ادائیگیاں کی گئی تھی، بعض لوگوں کو گاڑیاں بھی دی گئی تھی، بعض لوگوں کو کیش بھی دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے جو ان کے سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں، ان کے وکیل صاحب، انہوں نے مجھے ویڈیو بھی بھیجی تھی، اور باقاعدہ اس کو میں وائرل بھی کر چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر اپنے مہاجر دوستوں کو اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی آج جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ شاید فی ایم پی اے کو 13 کروڑ روپے مبینہ طور پر دیے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو گاڑیاں بھی دی گئی تھیں، کچھ لوگوں کو پلاٹ، اور تو اس طرح سے نوازا گیا تھا۔ تو آج کل وہ جب ملاقات کے لیے گئے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ غالباً خواجہ اظہار الحسن صاحب جا رہے ہیں اور پھر ان سے وہی مطالبہ کریں گے کہ آپ اکیلے نہ کھائیں، جس طرح سے لوٹ مار کی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ میں مبینہ طور پر، جس طرح سے اربوں روپیہ روزانہ لوٹے جا رہے ہیں۔ تو غالباً وہ میسج لے کر گئے ہوں گے اپنے دوستوں کا، اپنی پارٹی کا، کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، آپ اکیلے نہ کہیں، ہم مل کر کھاتے ہیں۔ اسی جانب ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ بحالی کے جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، سابق میئر کراچی جناب فاروق ستار صاحب، 2045 245 جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی، اس پر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی پاکستان کی جماعت نہیں چھوڑی ہے جہاں وہ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نہ گئے ہوں۔ تو وہ ہر در پر جا رہے ہیں الیکشن کے لیے، ہر تمام سیاسی جماعتوں سے ان کی حمایت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کریں تاکہ وہ نشست آسانی سے جیت سکیں۔ اور فاروق ستار صاحب ووٹرز کے پاس جانے کے بجائے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے پاس جا رہے ہیں،
اگرچہ انہیں پتہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کے وہاں کوئی ووٹرز نہیں ہیں اور انہیں ووٹرز کی صورت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بائیکاٹ کا، دوسرا وہاں کے جو کارکنان ہیں، وہاں کی جو خواتین ہیں، گھر گھر جا کر پیغام پہنچا رہی ہیں، خاص طور پر خواتین کو، کہ ان انتخابات کا بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے، تو آپ لوگ بھی ان انتخابات کا بائیکاٹ کریں۔ جس طرح سے 242 غالباً کورنگی اور لانڈی کی نشست پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو اندرون سندھ جن بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا، تو اس بائیکاٹ کو بھی اس طرح سے ان نشستوں پر بھی کامیاب بائیکاٹ کے سلسلے میں جو متحدہ قومی موومنٹ 90 کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو اپیل کی جا رہی ہے، غالباً اسی طرح سے یہ بائیکاٹ کامیاب ہو سکے گا، اور امید ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے پوری جو خاص طور پر اردو بولنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا حلقہ ہے، تو اس کا بھی بھرپور بائیکاٹ ہوگا۔ لیکن جو فاروق ستار صاحب ہیں وہ عوام میں نہیں جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال کیجیے گا، اور میرے چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ